تو ماتا اہلی میں، ٹھیک ہے نا جی، جبران کی مختصر سی جو ہسٹری ہے، اس کی جو تاریخ ہے، کہتے ہیں کہ جی ولیدہ جبران فی بشرائش، یہ بشرا نامی گاؤں میں پیدا ہوا ہے، اور پھر اس نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی ہے امریکہ کی طرف، پھر دوبارہ لبنان آیا ہے اور عربی ادب میں ڈوب گیا للتعمق فی اللغہ العربیہ، اور 1902 میں دوبارہ واشنگٹن چلا گیا، اور پھر اس کے بعد پیرس گیا، اور پھر اسی طرح جو ہے للتخصص فی الرسم، وبعد سنواتی 3 سال کے بعد دوبارہ واشنگٹن آ گیا، پھر نیو یارک آیا، پھر وہیں اس نے اپنی سمت اختیار کی، اور وَأَقَامَ فِي صَوْمَعَتِهِ يَكْتُبُ وَيَرْسَمُ، وہیں رہا اور وہیں پہ وہ لکھتا اور پڑھتا رہا۔ فی ذالک الحین قرأت مؤلفات، اس نے جو ہے وہ اسی دوران جب وہ دوبارہ آیا واشنگٹن اور وہیں پہ وہ لکھا، تو کافی گہری جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ چھاپ آ گئی قصص کی۔ یہ ایک بڑی ادیبہ تھی اس زمانے کی، برٹش ادیبہ تھی، اور جس کا نام تھا نتشا، اس سے وہ بڑا متاثر ہوا، اور اس نے پھر اس کے بعد اس کو پڑھ کر اس نے عواصف لکھی۔ پھر اس کے بعد 1920 میں اس نے ایک جو ہے وہ ایک تنظیم قائم کی جس کا نام تھا رابطہ قلمیہ، پھر وہ اس کا ادیب مقرر ہوا، اور جبران جو تھا وہ انگریزی میں بھی لکھتا تھا، اور پھر اس نے ایک کتاب اس میں لکھی تھی النبی کے نام سے، ٹھیک ہے جی، 1923 میں، اور اس میں جو ہے وہ بڑا اثر بلیغ پایا جاتا ہے، اور 1931 میں اس کی وفات ہوئی تھی، 1931 کے اندر جو ہے وہ اس کا وہ فوت ہوا، اور پھر یہ ہے کہ وانطفقت شعلۃ الجبرانیہ، لیکن اس نے جو ہے وہ جبرانی شعلہ جو جلتا تھا وہ بجھ گیا۔ اس کے بعد اس کی شخصیت کے متعلق ہے جی کہ جبران جو تھا وہ طبعاً جو تھا وہ رجل الغنیہ، ٹھیک ہے نا جی، ایک بڑا تغنو تھا اس کی طبیعت میں، مزیح تھی، فکر عمیق تھی اس کی، ٹھیک ہے جی، طمع ایحائی تھی، اشراق نورانی تھی، اور عاصفت اور متجاہت اس کے ہاں پائی جاتی تھی، اور سلطتاً مثبتہ سیطرتاً مسیطرتاً وعقل غنی وسحر اخاذ ومثال مطلقاً وانسان واسع۔ کہتے ہیں جی کہ اس کی فکر بڑی عمیق تھی، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ہاں جو ہے وہ چیزوں کو لینے کا فن تھا، اور اسی طرح جو ہے ایک حاضر دماغ تھا، اور تحریریں اس کی جو تھیں ان میں بڑی جذباتیت بھی موجود تھی، عواصف، جذباتیت، اور اسی طرح اس کا پھیلاؤ بہت اہم تھا، بڑا وسیع ہوتا تھا، یعنی وسعت تھی اس کی، ہاں، اور اس کی عقل بڑی جو ہے وہ ذخیرہ لوز تھی، چیزوں کو بڑے سحر بیانی کے ساتھ لیتا تھا، مثالیں بڑی واضح دیتا تھا، اور اس کے ہاں انسانیت جو ہے وہ پہلا معیار پایا جاتا ہے۔ ادب جو ہے اس کا، اس میں المرحلۃ الاولیٰ جو ہے اس کے کچھ مراحل ہیں اس کی زندگی کے، چنانچہ جو مرحلہ اولیٰ ہے وہ تصویر ہے لبنان کی، کہ جس کے اندر جو ہے وہ اس نے عرائس المروج نامی اور ارواح المتمردہ جیسی بکس لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں جبران میں جو ہے وہ سیاسی اور تقلیدی اور دینی امور کو بیان کرتا ہے، اور اس کا اسلوب جو ہے وہ قصصی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور تصویر کا جو ہے وہ ایک ہم حافل بالتصویر والوعظ، اور وہ جو ہے نا وہ ایک صورتی چیزوں کو بیان کرتا ہے اور واضح و نصیحت کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ اور جہاں تک کہ مرحلہ ثانیہ ہے تو یہ مرحلہ وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ جو اس کے عواصف اور مواقب جو ہے وہ بڑے اہم ہو گئے تھے، اور جذباتیت آ گئی تھی اس میں، اور انہا وقفہ عنیفہ امام الوجود ناعصف بکل مفات المجتمع البشرا، اور اس دور میں اس کے سامنے جو ہے وہ معاشرہ ہے، اور وہ معاشرے کی چیزوں کو ٹیکنیکل اور کریٹیکل سٹائل سے دیکھتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے جس میں جو ہے وہ مرحلۃ الحدو والبیان، جس میں وہ چیزوں کو جو ہے وہ حجت اور دلیل اور منطق کے لحاظ سے دیکھتا ہے، تو یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ جہاں تک اس کی جو ہے وہ اجتماعیات کا تعلق ہے تو اس کی جو یعنی اس کی جو ویلیوز ہیں اور اس کے جو نظریات ہیں، اس میں ثورہ علی الاقطاعیہ فی الدین والسیاسیہ والاجتماع ثم علی الناس واوضاعہم، ٹھیک ہے جی، وہ ایک کشمکش ہے اس کے ہاں دین، سیاست اور معاشرے کے حوالے سے،
اور یہاں تک کہ لوگوں کے حوالے سے بھی. اسی طرح محاربۃ الزواج ہے وہ، ٹھیک ہے نا جی، وہ فیملی پسند نہیں کر رہا، یعنی حقیقت پسندانہ شادی نہیں کر رہا، شادی سے بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بس ایک جو ہے محبت حقیقی کا وہ اس درجے میں قائل نہیں ہے. لا یقوم علی محبہ حقیقیہ. محاربۃ الظلم والاستبداد ہے، استبداد اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جہالت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جمود کے خلاف کھڑا ہے، نفاق کے خلاف کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اسلوب میں علم اور محبت ہے. اور محاولۃ تخطیط لحیات لقا تقوم مع المحبہ، فلسفہ اس کا وحدت الوجودی ہے، ٹھیک ہے نا، جو وحدت الوجود کے جو لوگ قائل ہیں، جو کہ خدا اور اس کے بندوں میں فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہی چلتا ہے بیس بدل کر وغیرہ، یہ جو ایک نظریہ ہے وحدت الوجودی، اس کا وہ قائل ہے، ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نقائص اور خلود النفسی بدوراتی تنتہی بتعلمی ہی، اور وہ کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد دکھ ہے ہی ہے. اسلوب اس کا قصصی ہے، اور اگرچہ اس میں جو ہے وہ غنائی رنگ، وجداتی رنگ بھی ہے، اور صبغۃ المرشد والمسلح والواضح وہ ایک اس صورت میں بھی نظر آتا ہے، مسلح اور واضح بھی. اور کتابت جبران جو ہے اس کی جو تصویر ہے اور اس کی جو موسیقی ہے وہ آسان بھی ہے، اور اس میں سحر پسندی بھی پائی جاتی ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ کسی درجے میں سحر پسندی بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ جبران خلیل جبران کی جو عبارت دی گئی ہے، تو اس عبارت کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس عبارت کا ساتھ میں ترجمہ بھی دیا ہے، جو کہ جس کا عنوان ہے کہ ماتا اہلی، میرے گھر والے مر گئے، یا میرے گھر والے جو ہے وہ چل بسے. تو یہ شروع کے جو اس کے ایام ہیں، دکھ بھرے ایام ہیں، وہ ان ایام کی سٹوری کو بیان کرتا ہے اور ان ایام کے بارے میں بات کرتا ہے. اور ماتا اہلی وانا قید الحیات واندب اہلی فی وحداتی وانفرادی، وہ کہتا ہے کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ مر گئے، چل پسے، اور مجھے زندہ یہاں چھوڑ دیا، اور میں اکیلا اور میں منفرد یہاں رہ گیا ہوں. اور ماتا احبائی وقد اصبحت حیاتی بعدہم بعض مصابی بہم، کہتا ہے کہ جو میرے لوگ ہیں اور میرے جو ماتا احبائی، جو میرے محبوب لوگ ہیں، وہ اس جہان سے رخصت ہو گئے ہیں، اور میری جو زندگی ہے وہ ان کے بعد جو ہے وہ ایسے ہو گئی ہے کہ گویا میں تکلیف اور دکھ کا شکار ہوں. اور جو ہے وہ مصابی بہم، اور اصبحت حیاتی بعدہم بعض مصابی بہم، کہ میں تکلیفوں اور دکھوں کو ان کے بعد میں نے اپنے ساتھ لگا لیا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ماتا اہلی واحبائی وغمرت الدموع والدماء حزبات بلادی، ٹھیک ہے نا جی. اور وانا ہا ہنا عائش مثل ما کنت عائشا عندما کان اہلی واحبائی جالسین علی منکس الحیاتی وحزبات بلادی مغمورۃ بنور الشمس. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ میرے گھر والے اور احبا، میرے چاہنے والے جو ہے وہ سب لوگ مر گئے، چلے گئے. اور وغمرت الدموع، ٹھیک ہے نا جی، والدماء حزبات بلادی، کہتا ہے کہ میرے جو دموع آنسو ہیں اور دماء میرا جو خون ہے، اس نے جو ہے وہ میرے وطن کے جو یعنی حزبات تھے ان کو اس نے جو ہے وہ غمر کر دیا، یعنی دفن کر دیا، غرق کر دیا، تباہ کر دیا. تو غمرت الدموع والدماء حزبات، تو یعنی اس کی جو میرے وطن کی جو نیل گوئی تھی، یا میرے وطن کی جو محبت تھی، یا میرے وطن کی یعنی مراد اس نے اس سے جو ہے نا وہ اس وطن کی جو ہے نا وہ اس پرتعیش زندگی کو لیا جس کا وہ آگے تذکرہ بھی کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ تو سارے چلے گئے، اور میں یہاں پہ جو ہے وہ خوش و خرم بیٹھا ہوں اور زندگی گزار رہا ہوں ایز اے عائش، یعنی ایز اے منعم. اور عندما کان اہلی واحبائی، جب کہ جو میرے گھر والے ہیں، جو میرے لوگ ہیں، وہ بھی مجھ سے پہلے تو لطف اندوز ہو رہے تھے، اور لیکن پھر کیا ہوا کہ میرے وطن جو ہے اس کے جو نیلے آنسو ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا جو خون ہی نہیں بلکہ اس کی جو سورج کی روشنی ہے وہ بھی اس نے ہی اس کو ڈبو کے رکھ دیا ہے. اور پھر وہ آگے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ ایز اٹ ترجمہ جو ہے نا وہ انہوں نے یہ نیچے دے دیا ہے.
اور آپ اس ایک صرف پہرے کو تیار کریں گے جس کے اندر وہ اس مکمل ترجمے کو کہ مات اہلی جائعین ومن لم یمت منہم جوعا قضی بجد السیف وانا فی هذه البلاد القصیہ اسیر بین قوم فرحین مقتبین یتناؤون ماکل الشہیۃ والمشارب الطیبہ وینامون علی الاسرۃ الناعمہ ویضحکون للایام والایام تضحک لہم. یعنی وہ بتاتا ہے، اپنی تنگیوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ہم کس تکلیف میں تھے اور یہ لوگ کس قدر آسانی میں ہیں. تو وہ اس ساری تکلیف کو اور اس ساری جو ہے نا وہ اس آزمائش کا وہ تذکرہ کرتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ کس طرح تکلیف میں ان کی زندگی ہے، اور میں جہاں پہ بیٹھا ہوں تو اس قوم کی جو زندگی ہے وہ کتنی مزے کی ہے. یہاں یہ پسندیدہ کھانے کھا رہے ہیں، مرضی کے مشروب پیتے ہیں، نرم بستروں میں رہتے ہیں، اور میرے لوگ کس طرح ہیں. تو مات اہلی ادل منیت و انا ہاہنا عیش فی رغد و سلام وہذہ فی الماسات المستبد علی مسرح نفسی. اور اسی طرح میرے لوگ جو ہے، کیونکہ ادھر وبا آئی تھی اور اس کے گھر والے سارے مر گئے تھے جو فیملی تھی، تو بدترین موت کا شکار ہوئے، اور میں یہاں سلامتی اور سکون کی زندگی میں ہوں. اور یہ ایسا روگ ہے جو ہمیشہ سے میرے دل کے ساتھ ہے، یہ لگا. لو کنت جائعا بین اہل الجائعین مستاہدن بین قوم المستاہدین لکانت الیام اخف وطوا علی صدری واللیالی اقل سواد من امام عینی لان من یشارک الو بالاسا وشدہ یشعر تلک النعزیت العلویہ التي یولدها الاستشهاد بل یفتخر بنفسی لأنه يموت بریئا مع الابریاء بریئا من الابریاء. تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں بھی اپنی قوم کے ان لوگوں میں سے ہوتا جو بھوک کی حالت میں مر رہے تھے، تو اگر میں بھی وہ مصیبتیں سہتا جو وہ سہ رہے تھے، تو مجھے جو ہے نا میری پھر تکلیف ہلکی ہوتی، اور میرے سامنے وہ راتوں کی تاریکی جو ہے کچھ کم ہو جاتی. کیونکہ جو میرے لوگ تھے انہوں نے جو تکلیفیں اور مصیبتیں وہاں لبنان میں اٹھائی تھیں جب وبا آئی تھی، پھر اوپر سے ہم پہ جنگ مسلط ہو گئی، تو وہ ان جنگوں اور ان وباؤں کا تذکرہ کر رہا ہے. اور ہم اتنے قسم پرسی کی حالت میں تھے، کچھ کھانے کو بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو بھئی میں جو ہے نا کاش میں بھی ان کے غم میں ساتھ ہوتا تو پھر مجھے میرا غم ہلکا ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایسا شخص جو ان کے ساتھ مرنے پر بھی فخر کر سکتا ہے، کیونکہ وہ معصوم لوگوں کے ساتھ ایک معصوم کی طرح موت کا نشانہ بنتا. پھر آگے وہ کہتا ہے وَلَكِنِّي لَسْتُ مَعَ قَوْمِ الْجَائِعِينَ الْمُسْتَحِدِينَ السَّارِينَ فِي مَوْكِبِ الْمَوْتِ. لیکن میں وہاں نہیں تھا، نحن مجد الاستشهاد بل انا ہا ہنا وراء البحار السبع اعيش في ظل الثمانية خمول السلامة انا ہا ہنا بعيد عن النكبة والمنكوبين ولا استطيع ان افتخر بشيء حتى ولا بدموعي. پھر وہ کہتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اپنے اس قوم کے ساتھ نہیں تھا جس نے بھوک کے صدمے برداشت کیے، مصیبتوں کے دن کاٹے، ٹھیک ہے نا، موت کی طرف بڑھے، جیسے شہادت کے مقام کی طرف لپکا جاتا ہے. اور میں یہاں سات سمندر پار بیٹھا اطمینان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، اور مصیبت جو ہے اور مصیبت زدہ لوگوں سے میں دور ہوں. تو میں تو کسی چیز پہ فخر نہیں کر سکتا، اور میں تو اپنے آنسوؤں پہ بھی فخر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا جی. پھر آگے وہ کہتا ہے وَمَاذَا عَصَى بِقَدْرِ المنقی السعید ان یفعل لأہلہ الجائعین. وہ کہتا ہے کہ اور پھر آگے خود ہی کہتا ہے کہ دور دراز کے جو علاقوں میں بسنے والا ایک پردیسی ہے، تو وہ اپنے پریشان حال اور قحط کا شکار ہم وطنوں کی اور کیا مدد کر سکتا ہے، کر بھی کیا سکتا ہے. لیت شعری ماذا ينفع ندب الشاعر ونواحی. کہتا ہے ونوحتی، کہتا ہے کہ ہائے افسوس کہ ایک شاعر کا جو نوح ہے اور اس کا ماتم ہے وہ پھر کس کام کا، اور وہ کیا کرے. تو پھر وہ کہتا ہے لو کنت سنبلۃ من القمح نابتۃ فی تربۃ بلادی لکان طفل الجائع یلتفتی ویزیل بحباتی ید الموت علی نفسی لو کنت ثمرۃ یانعۃ فی بساتین بلادی لکانت المرأة الجائع تتناولنی وتقصدمنی طعاما لو کنت طائرا فی فضائی لکان الرجل الجائع یصطادنی ویزیل بجسدی ذل القبر. اب یہ ساری وہ تشبیہات دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری تشبیہات دے رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کاش میں جو ہے وہ اپنے وطن کی اگنے والی گندم کا خوشہ ہوتا، بھوکا بچہ مجھے توڑتا اور کھا لیتا. یا وہ کہتا ہے کاش میں خوشنما باغوں میں لگا ہوا پھلوں کا ایک گچھا ہوتا اور بھوک کا شکار عورت مجھے توڑتی اور تیزی سے اپنی غذا بناتی. پھر کہتا ہے کاش میں ان انمول فضاؤں میں اڑنے والا ایک پرندہ ہی ہوتا کہ میرے وطن کا بہادر مجھے شکار کر کے کھا ہی لیتا. لیکن کہتا ہے میری ناکامی تو یہ ہے کہ میں تو سرزمین شام کے میدانوں میں مسکراتا ایک گندم کا جو ہے وہ خوشہ، اور نہ میں مملکت لبنان کی وادیوں میں پروان چڑھا ایک گچھا ہوں. یہی میرا درد ہے کہ میری جو ہے نگاہ نے مجھے بے حیثیت کر دیا اور رات کے اس پل میں مجھے بے قیمت کر دیا. میں تکلیف میں ہوں. یہ وہ احساس ہے جس نے میری زبان کو بھی گونگا کر دیا ہے، میرے ہاتھ بھی باندھ دیے ہیں، اور میں ایک بے عزم ہو گیا ہوں، بے ہمت اور لاچار و مجبور ہوں، اور کسی شخص کی طرح جو ہے نا وہ کے سامنے منہ اٹھانے کے مجھے قابل نہیں چھوڑا. اور میں کیا کروں.
تو یہ وہ ساری تکلیف اپنی بیان کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یقولون لی ما نقبۃ بلاد سوا جزءا من نقبۃ العالم وما الدموع والدماء التي احرفت في بلادك سواء فترات في نهر الدماء والدموع المتدفق ليلا ونهارا في أودية الأرض وسهولها نعم ولكن نقبة بلادي نقبة خرساء نقبة بلادي جريمة حبلت بها رؤوس الأفاعي والثعابين نقبة بلادي ما سات بغير أناشيد ولا مشاہد۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی لوگ جو ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیرے وطن کا درد دنیا بھر میں پھیلے غموں سے مختلف تو نہیں ہے، تیرے وطن میں بسنے والے جو آنسو لوگوں کے آنسو ہیں اور دھرتی کو سراب کرنے والا جو لہو ہے تو وہ آنسو اور خون کے انہی بے شمار قطروں جیسا ہے جو دن رات زمین کے ہر حصے میں لوگوں پر آ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں لیکن میرے وطن کا درد جو ہے وہ ایک خاموش درد ہے، ایک ایسے جرم کا شاخسانہ ہے جس کے مجرموں کے سر سانپوں اور اسدہوں کے سر سمجھ کے باندھ دیے جانے چاہیے، اور ایک وہ ایسا غم ہے کہ جس کے لیے دل کا ناساز کوئی ساز نہ چھیڑا گیا اور نہ ہی کوئی اس کے لیے جو ہے وہ آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہوئی، اور اس کے لیے کوئی آنکھ بھی اشکبار نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ لو ثار قومی علی حکامہم الطغاة وماتوا جميعا متدردین لقلت ان الموت فی سبیل الحریہ لاشرف من الحیاة فی ظلال استعلام ومن یتعنق لبدیہ والسیف فی یدیہ کان خالدا بخلود الخلق۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اگر میری قوم کے لوگ اپنے ظالم حکمرانوں کے خلاف انقلاب کی صدا بلند کرتے اور باغی ہونے کے جرم میں مار دیے جاتے تو بھی میں یہ کہتا کہ آزادی کے راستے میں آنے والی موت غلامی کے سایوں میں گزاری والی زندگی سے بہتر ہے، جو تلوار ہاتھ میں لے کے جو ہے وہ موت کو گلے لگاتے ہیں اور وہ حق کے لیے ہمیشہ لڑتے ہیں اور وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور جو ان کو فنا نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی طرح وہ آگے کہتا ہے کہ لوشترکت امتی بحرب الامم وانفرزت علی بکرہ ابیبہا فی ساحۃ القتال لقلت ہی العاصفہ الہرجاء تأثر بعزیمتها الاغصان الخضراء والیابسۃ معا وان الموت تحت اغصان العواصف لاشرف منہ بین ذراع الشیوخ۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اگر میری قوم کے جو لوگوں کی میرے لوگ جو ہے وہ قوموں کی پھیلی ہوئی لڑائیوں میں شریک ہوتے اور سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے، جیسے کہ یہ مثال دی جاتی ہے کہ اعلیٰ بکراتن، تو بکرا کا معنی یعنی عربی کا محاورہ جس کا معنی سارے کے سارے، تو کہتے ہیں تو میں یہ بھی کہہ دیتا کہ آندھی اپنے ساتھ ہری اور خشک ٹہنیوں کو لے جاتی ہے اور آندھی سے ٹکرا کر کچل جانے والی ٹہنیوں کی طرح مرنا جو ہے وہ بڑھاپے کا شکار ہو کے مرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ اس طرح کی پھر تعبیریں بتاتا ہے کہ اگر میری قوم کے ایسے لوگ ہوتے، میری قوم کے ایسے لوگ ہوتے، پھر وہ اس پورے پیرائے میں بات کرتا ہے۔ اور پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ مات اہلی و اہلکم ایھا السوریون، اے سرزمین شام کے باسیو تم تو سارے کے سارے مر گئے، اور فماذا نستطیع ان نفعل لمن لم یمت منہم، کہتا ہے کہ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو ہے وہ کس کے منتظر فردہ ہیں، کس کی امید اور مدد کا جو ہے وہ شکار ہیں کہ ہم زندہ بچنے والوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ ان نواحنا لا یسد رمقهم ودموعنا لا تروی غلیلهم اذن ماذا نفعل لننقذهم من الجوع والشدہ، کہتا ہے کہ ہمارے نوحے اور ماتم ان کے آنسو نہیں پہنچ سکتے اور ہمارے آنسو ان کی سراب، ان کے پیاس کی سراب نہیں بجھا سکتے، تو ہم انہیں بھوک اور تکلیف سے بچانے کے لیے اور کیا کریں۔ تو پھر آگے کہتا ہے کہ حل نبقى مرتابین مترددین متکاسلین مشغولین عن الماسات العظمی بطوافی الحیات وصغارها ان العاطفہ التي تجعلك یا اخی السوری تعطی شيئا من حیاتك لمن يكاد ان يفقد حیاته هي الامر الوحید الذي يجعلك حريا بنور النهار وهدوء الليل، کہتا ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات اور لذتوں کی ہمارے کیا ہم سوچ و بچار میں پڑے ہیں، کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کیا سستی اور کالی کا شکار ہو جائے، کیا اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات اور لذتوں کی خاطر اتنے بڑے سانے کو بھول جائیں۔ اے میرے شامی بھائیو، اگر تو اپنی بھرپور زندگی سے تھوڑا سا عطیہ اس غم زدہ کے ہاتھ پہ رکھ دے جو اپنی زندگی کی بازی ہارنے والا ہے، تو یہ جذبہ اتنا قیمتی اور انمول ہے جو تجھے صحیح معنی میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کا مستحق بناتا ہے۔ اور آخر میں کہتا ہے کہ وَإِنَّ الدِّرْهَمَ الَّذِي تَضَعُهُ فِي الْيَدِ الْفَارِغَةِ الْمَمْدُودَةِ إِلَيْكَ هُوَ الْحَلْقَةُ الذَّهَبِيَّةُ الَّتِي تَصِلُ مَا فِيكَ مِنَ الْبَشَرِيَّةِ بِمَا فَوْقَ الْبَشَرِيَّةِ، کہتا ہے کہ اپنی طرف سوال کے لیے بڑے ہوئے خالی ہاتھ پر جو درم تو رکھتا ہے وہ در حقیقت سونے کا بنایا ہوا ایک ایسا حلقہ ہے جو تجھے بشریت سے ما فوق البشریت یعنی انسان سے بلند مقام کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ پہلے سوال دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل اور بتا دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ متا کتبت هذه المقالہ، یہ مقالہ جو ہے وہ کب لکھا گیا، اور جو ہے وہ
اس مقالے سے ریلیٹڈ. تو یہ مقالہ جو ہے یہ جو جبران خلیل جبران نے جو ہے وہ اس وقت لکھا جب وہ واشنگٹن نیو یارک امریکہ میں تھا، اور وہاں وہ خود سیٹل ہو گیا تھا، اور اس وقت اسے اپنے وطن کی یاد آتی تھی، اور وہاں پھیلی ہوئی تنگ دستی اور فقر کی بات اس کے مائنڈ میں آتی تھی، اور اس ٹائم اس نے یہ لکھا تھا. تو این کان الکاتب متا کتب هذا المقالہ، یہ وہی سوال ہے. دیکھیں سوال کو بدل دیا جاتا ہے کہ اس وقت کاتب خود کہا تھا جب اس نے یہ مقالہ لکھا، حل ینفع ندب الشاعر اہلہ الجائعین، تو کیا جو شاعر کا جو ندبہ ہے، اس کا جو مرثیہ ہے، اس کا جو غم ہے، کیا وہ ان بھوکے اس کے جو اہل ہیں، اس کے لبنانی جو بھائی ہیں، شامی بھائی ہیں، کیا ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ علی ای شیء یندب الکاتب، شاعر جو اتنا دکھ میں ہے کس بات کے اوپر ہے، کیا اسے تکلیف پہنچی ہوئی ہے؟ حل مات اہل الکاتب متمردین او محاربین، کہتے ہیں کہ کیا جو کاتب ہے اس کے جو دوست ہیں، اس کے جو بھائی ہیں، یا اس کا جو خاندان تھا، وہ جنگ میں لڑتے ہوئے مرے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، متمرد یا محارب تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. اور من نفث السموم فی حقول لبنان، اور کس نے کہا کہ کاش کہ میں جو ہے وہ لبنان کے اندر جو ہے وہ خوشے میں ایک بالی ہوتا اور گندم کا دانہ ہوتا. اور ماذا یرید الکاتب من السورین، کاتب جو ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ سوری شامی قوم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اور ما هو الامر الوحید الذی یجعلنا حربا بنور الشمس عند الکاتب، کاتب کے ہاں جو ہے وہ سورج کی روشنی جو ہے وہ کون سا امر ہے کہ جو اگر اپنا لی جائے تو وہ سورج کی روشنی کے مانند ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی، جو سپورٹ کرنا اپنی قوم کو، کہ ما هو الحلقہ الذهبیہ عند الکاتب. تو یہ سارے وہی سوال ہیں. اسی طرح یہ سوال آ سکتا ہے کہ اذکر نبذہ عن حیات الادیب جبران بن خلیل جبران، اس طرح اکتب ملخصۃ المقامہ مات اہلی جبران خلیل جبران. تو اس سے بیسیکلی جبران خلیل جبران جو ہے وہ دراصل تھوڑا سا نیچر پسند آدمی ہے، اور توحید اور رب کی ذات اور ان چیزوں کے حوالے سے اپنے جو ہے وہ مخلوط نظریات کا مالک ہے، اور اس کے نظریات فلسفیانہ سا اس کا مائنڈ ہے. اور دکھ دیکھے ہیں اس نے بچپن سے، اس نے دیکھا غم کی حالت میں اس کا باپ اس کی ماں کو جو ہے وہ بچپن میں مارا کرتا تھا، اور اس نے تکلیفیں دیکھیں. پھر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ وبا آ گئی، سخت سردی بھی تھی اور وبا آ گئی اور تکلیفیں تھیں اور بھوک کی قحط تھا، اور اس میں جو ہے اس کی ماں بھی مر گئی، اس کی بہنیں مر گئیں، اور اس کے بھائی مر گئے، اور باپ چھوڑ کر چلا گیا. تو یہ غم میں غم زدہ اکیلا بچہ تھا. پھر اس کو جو ہے وہ عیسائی جو سلیبی جو وہاں پر جو مشنریاں کام کرتی تھیں، تو ان مشنریز کے یہ اڈے چڑھ گیا، اور یہ جو ہے وہ چرچ جاتا تھا، اور وہاں سے انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کے تو اسکول میں ڈالا. پھر یہ اسکول میں پڑھتا رہا. پھر اس کا خرچہ جو ہے وہ کسی سلیبی جو ہے وہ چرچ کے جو ہے وہ جو فنڈز دینے والے ہیں انہوں نے اٹھایا، اور پھر وہ انہوں نے اس کو اٹھا کے تو اس کو اسکالرشپ دے دیا، اور یہ وہاں چلا گیا امریکہ. پھر ظاہر ہے امریکہ میں، اور جو عرب ممالک تھے آج سے 100-200 سال 150 سال پہلے جو وہ بات کر رہا ہے 100 سال پہلے کی، تو اس ٹائم بڑا قحط تھا، بڑی تکلیف تھی. ظاہر ہے ساری عرب دنیا کے اوپر جو ہے وہ مغربی ممالک کے قبضے تھے، اور بہت بھوک اور تنگ دستی اور فقر کا عالم تھا، اور بہت تکلیف کی زندگی تھی. جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ یورپ کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، امریکہ اور واشنگٹن اور نیو یارک، اور تو وہ بڑے ڈیولپڈ کنٹریز تھے اور ڈیولپ علاقے تھے. یہ وہاں گیا اور وہاں پر اس نے پڑھا اور ادب سے ریلیٹ ہو گیا، اور پھر خوب پیسے بھی اس نے کمائے، بکس لکھی. اس کی بکس جو ہے والیومز جو ہے اس نے ریکارڈ کروائے، اور وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بکے، اور اس نے کئی ہزار کروڑ لاکھ ڈالر جمع کیے، اور پیسہ خوب اس کے پاس آ گیا، امیر ہو گیا. اب اس کو اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے، دکھ آتا ہے. پھر اس نے اسی پر اپنی زندگی لگائی، عرب سے، عرب دنیا سے، عرب کلچر سے، اپنے شہر ملک لبنان سے، اور اپنا جو خطہ تھا خطہ شام اس سے بڑی محبت کرتا ہے. وہاں پر کوئی بچہ مل جاتا ہے، کوئی نوجوان، کوئی عورت ملتی ہے تو اس سے بڑی محبت کرتا ہے. پھر اپنے علاقے واپس بھی آتا رہا بار بار، بہت ساری ڈیولپمنٹس کروائیں اپنے علاقوں میں، غریب بچوں پہ بہت فوکس کیا. یہ جو آخری بھی بات کر رہا ہے کہ ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے ان ملکوں میں، ہمیں اپنے پیچھے لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے نوحہ کے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا ان کا سپورٹ کریں. پھر اس نے وہاں سکول بھی بنوائے، مشنری سکول بنوائے لبنان میں، اور جہاں تک ہو سکا اس نے بڑی ہیلپ بھی کی. اور اسی غم کو اس نے سینے سے لگا لیا تھا. بچپن کے حالات اسے یاد تھے اپنے، کس طرح سارے مر گئے تھے اور وبا آ گئی تھی اور کچھ بھی بچا نہیں تھا، تو وہ ان غموں کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے. تو یہ دراصل قصہ اس نے اس سینس میں لکھا ہے جس کا نام اس نے رکھا ہے ماتا اہلی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ 2 قصے آپ کے ہو گئے ہیں، اور ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے،
اور نوٹس ان کے بنا لیں اچھے سے، اور اس کو کور کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔